السلام علیکم ناظرین، ہم اس چینل پر آنے والے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں آپ کو لیے چلوں گا آلموسٹ 2500 سال پہلے۔ آلموسٹ ہم بات کریں گے آج سے 2500 سال پرانی۔ مدینے کو لفظ مدینہ بھی نہیں کہا جاتا تھا، اس کا تو نام ہی کچھ اور تھا۔ ابھی نبی پاک دنیا میں تشریف ہی نہیں لائے تھے، مگر اس وقت بھی کچھ دلوں میں مدینے کا پیار جاگا تھا۔ اس وقت بھی نبی پاک سے عشق کی ایک عجب داستان رقم کی گئی تھی۔ آج ایک ایسی عجب داستان میں نے سنانی ہے جو ایمان بھی تازہ کرے گی، اور ہمیں اندازہ ہوگا کہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ دیکھو میرے آقا دنیا میں آئے نہیں ہیں، مگر محبت کرنے والے موجود ہیں، اور محبت کی بھی تو کس انداز سے کی، انداز بھی کیا نرالا تھا۔ اور سبحان اللہ، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ مدینے کو آباد کرنے کا قدرت کا ایک شاندار انداز، اللہ کی کیوں سمجھے کہ قدرت کے رازوں میں سے ایک راز ہے کہ مدینہ کیسے بنا، مدینہ آباد کیسے ہوا، گویا محبوب کی آمد سے پہلے تیاری کیسے ہوئی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بات ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں آلموسٹ 2500 سال پرانی، اور یہ یمن میں ایک بادشاہ ہوا کرتا جس کا نام تھا اسعد تبان حمیری، اور یمن کی زبان میں بادشاہ کو تبا کہا جاتا ہے۔ اس لیے تاریخی طور پر یہ بادشاہ تبا اول، پہلا بادشاہ، یمن کا پہلا بادشاہ اس نام سے مشہور ہو گیا۔ ایک مرتبہ تبا جو ہے اپنے فوج کے ساتھ، اپنے لشکر کے ساتھ وہ ٹریول پر روانہ ہوا، اور 1,13,000، اب ذرا لشکر کی تعداد سمجھیے گا کیسا لشکر تھا کہ 1,13,000 پیدل چلنے والے، 1,30,000 گھڑ سوار، ہارس رائڈر، وہ اس کے ساتھ ہیں۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کتنا بڑا جلوس تھا۔ اچھا، وہ جس شہر میں جاتے بڑی ہیبت کے ساتھ، اتنے بڑے جلوس کو دیکھ کر، ایسا کروفر دیکھ کر تو ملک والے، شہر والے ان کا رسپیکٹ کرتے، استقبال کرتے، اور وہ کیا کرتا کہ ہر شہر سے 10 علماء کرام اپنے قافلے میں جمع کر لیتے، اپنے ساتھ جوائن کروا لیتے، اور اتنے شہروں میں ٹریول کیا کہ 4,000 علماء کرام اس کے ساتھ ہو گئے۔ اتنے سارے دنیا کے ملکوں کا یا شہروں کا اس نے ٹریول کر لیا۔ اب یہ قافلہ مکہ پاک پہنچا، کسی نے ویلکم بھی نہیں کیا، آؤ بھگت بھی نہیں کی۔ اب وہ تو بادشاہ تھا، اس کے پاس اتنا بڑا لشکر تھا، اتنا پاور تھا، تو اسے بڑا غصہ آیا کہ یہ کیسے شہر کے لوگ ہیں، کسی نے رسپیکٹ، کوئی ہماری استقبال ہی نہیں کیا، کوئی ہماری رسپیکٹ ہی نہیں کر رہا، مہمان نوازی بھی نہیں کر رہے۔ تو لوگوں سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، یہ مکے والے کیوں سب ہمیں اس طرح ویلکم نہیں کر رہے؟ تو وہاں کسی نے بتایا کہ یہاں ایک عبارت ہے، اس کا نام کعبہ ہے، مگر اس کعبے میں لوگ بتوں کو پوچھتے ہیں، اور یہ سب تبا نے جو ہے وہ جب یہ سنا کہ اچھا کوئی ایسی عمارت ہے جس کو یہ اتنا رسپیکٹ کرتے ہیں، تو کہنے لگا، دل ہی دل میں اس کا خیال آیا کہ میں کعبے کو ہی گرا دیتا ہوں، نہ رہے کعبہ نہ اس کی رسپیکٹ رہے گی، اور اسی طرح میں مکے کے لوگوں کو بھی قتل کر دیتا ہوں۔ بہت بڑا لشکر تھا، اس کے پاس کنٹرول تھا۔ اب خدا کا کرنا یہ ہوا کہ جیسی اس نے یہ بد نیتی کی، بری نیت کعبے کے بارے میں کی، اس کی سر میں شدید درد، اتنا درد ہوا کہ اور آنکھ، ناک اور منہ سے اتنا بدبودار پانی نکلنے لگا کہ کوئی اس کے قریب ہی نہ کھڑا ہو سکے۔ اب بادشاہ ہے، طبیب آ رہے ہیں، ڈاکٹرز آ رہے ہیں، علاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی بھی کچھ نہیں کر پا رہا، بڑے بڑے انہوں نے کسی سے ایکسپیریمنٹ کر لیے۔ تو اب ایک جو طبیب تھا نا، وہ کہتا ہے کہ میں نے سارے اپنے فارمولے، ساری دوائیں استعمال کر لی ہیں، مجھے تو کوئی یہ آسمانی معاملہ لگتا ہے، یہ کوئی جسمانی بیماری نہیں، سمتھنگ ایلس، یہ کچھ اور ہے۔ اچھا جناب، اب اس کی رات کی نیند اڑ گئی، تو اچانک ایک رات کو لیٹ نائٹ ایک عالم صاحب کے پاس آئے، کہا اگر بادشاہ ون ٹو ون مجھ سے ملاقات کرے اور جو میں پوچھوں سچ سچ بتا دے، تب میں اس کا علاج کر سکتا ہوں۔ دونوں کی ملاقات ارینج ہوئی۔ اس نے بادشاہ سے کہا، یہ بتاؤ سچ بتاؤ، تمہارے دل میں کعبے کے خلاف کوئی بات تو نہیں آئی تھی؟ تم نے کعبے کے بارے میں تو کچھ رانگ نہیں سوچا تھا؟ تو وہ کہتا بات تو ایسی ہے، سچ بتا دیا اس نے کہ میں نے تو پلان کیا ہوا تھا کہ میں کعبے کو ہی گرا دیتا ہوں، اتنی لوگ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، میری کسی نے رسپیکٹ ہی نہیں کی۔
اللہ اکبر. بادشاہ نے جب وہ یہ کہا اس نے کہ عالم صاحب نے کہا کہ تمہاری بیماری کی وجہ یہی بری نیت ہے، یہ بات یاد رکھو کہ کعبے کا مالک جو ہے وہ چھپی ہوئی دلوں کی بات بھی جانتا ہے، اس لیے اپنے دل سے برے خیال نکال دو. وہ تبا مرتا کیا نہ کرتا، اس نے توبہ کی اور ابھی عالم صاحب گئے بھی نہیں تھے کہ وہ فوراً ٹھیک ہو گیا، اس کی تمام طبیعت ٹھیک ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوا کہ تبا جو ہے وہ رب پاک پر ایمان لے آیا اور دین ابراہیمی پر عمل کرنا شروع کر دیا. گویا اس زمانے میں جو دین تھا اللہ وحدہ لا شریک کو ایک ماننا، حضرت ابراہیم کے دین پر اس نے عمل کرنا شروع کر دیا. اب اس نے کعبے کی تعظیم کے لیے، تھوڑی دیر پہلے وہ کعبے کو گرانے کے پلان میں تھا اور اب کعبے کی تعظیم کے لیے اس نے 7 غلاف تیار کیے اور کعبے شریف پر غلاف چڑھایا. اس سے پہلے کسی نے کعبے پر غلاف نہیں چڑھایا. He is the one and only and very first man کہ جس نے کعبے پر غلاف چڑھایا. اچھا اب مکے والوں کو کہا کہ کعبے کی حفاظت تم نے کرنی ہے، اور اب یہ اپنے قافلے کے ساتھ مکے سے روانہ ہوا ایک اور بستی کی طرف. اور وہ کون سی بستی تھی؟ چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے. اب یہ قافلہ پہنچتا ہے اس بستی میں، اس کھجوروں والی بستی میں، اس مبارک بستی میں. اب وہاں جب وہ بستی میں پہنچے تو ایک پانی کا چشمہ تھا، اس کے قریب اس قافلے والوں نے پڑاؤ ڈال لیا. اور یہاں قیام کے دوران 4000 جو علماء تھے نا، انہوں نے ایک مشورہ کیا. اگر غور سے سنیے گا، ان 4000 علماء نے مشورہ کیا کہ جب تک زندہ ہیں اس بستی کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، چاہے تبا مار ڈالے جلا ڈالے، ہم نے یہی رہنا. تبا کو یہ بات پتہ چلی تو پریشان ہو گیا. What is the reason؟ کیا وجہ ہے؟ میرے ساتھ آگے کیوں نہیں چلنا؟ پوری دنیا کا ٹریول کر لیا ہے، ابھی تو یہ بنجر زمین ہے، مطلب یہاں پر کوئی آبادی نہیں، تم یہاں زندگی بھر کیوں رہنا چاہتے ہو؟ ہائے ہائے ہائے. اب جو علماء نے بات بیان کی نا، انہوں نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے جن کا نام محمد ہوگا، ان کی وجہ سے کعبہ اور مدینہ طیبہ کو عزت نصیب ہوگی. وہ حق کے امام ہوں گے، ذوالفقار نامی ان کی تلوار ہوگی، اونٹنی پر سواری فرمائیں گے، منبر پر کھڑے ہو کر لاٹھی ہاتھ میں لیے خطبہ ارشاد فرمائیں گے، قرآن عطا کر کے ان کی شان کو اور بڑھایا جائے گا. اور جب قیامت کا دن آئے گا تو ان کے سر پر حمد کا تاج اور ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا. وہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیں گے. ان کی ولادت مکہ شریف میں ہوگی، ہجرت سے اس بستی کو نوازیں گے. سنو، اسی بستی کو مدینہ منورہ کہا جائے گا. وہ شخص یقیناً سعادت مند ہوگا جو ان کا زمانہ پائے گا، ان پر ایمان لائے گا. ہم تو اسی امید پر اب یہاں رہیں گے، مرتے دم تک رہیں گے. یا تو ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری مل جائے گی، یا تو ان کا دیدار مل جائے گا، یا پھر یہی ان کے انتظار میں زندگی بسر ہو جائے گی. اللہ اکبر. تو ذرا دیکھیے، مکہ جاتا ہے، ایمان مل گیا تبا کو، اور اب جب مدینے پہنچتا ہے تو تذکرہ مصطفیٰ ہو رہا ہے. یہ میرے آقا کی کیسی محفل سجی ہوگی کہ تبا بادشاہ کے سامنے 4000 علماء آقا کی شان بیان کر رہے ہیں. ارے آقا دنیا میں ابھی نہیں آئے، نبی پاک کی دنیا میں آمد سے 1000 سال پہلے مدینہ منورہ کی سرزمین پر ایک محفل سجی ہے جس میں تذکرہ مصطفیٰ ہو رہا ہے، نبی پاک کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں. وہ بادشاہ بھی کمال کا ہے، کیا کہتا ہے سنو. وہ کہتا ہے کیوں نہ میں بھی ان 400 علماء کے ساتھ میں بھی ان علماء کے ساتھ یہی رہ جاتا ہوں. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ اس نے اب 400 علماء کے لیے اس نے وہ بنائے، کیا نام ہے، گھر بنانا شروع کیے. ان کے لیے گھر بنائے، ان کی شادیاں کروائیں، انہیں خوب مال و دولت بھی دیا. 1 سال تو تبا نے خود بھی انتظار کیا کہ شاید جلوہ جانا نصیب ہو جائے، شاید نبی پاک کا ادھر سے گزر ہو. مگر 1 سال کے بعد جب اس نے دیکھا کہ ابھی تو وقت ہے، اب اس نے نبی پاک علیہ السلام کے لیے خط لکھا. امیزنگ لیٹر آف دی ورلڈ. اس شخصیت کے نام خط لکھا جا رہا ہے کہ جو بظاہر ابھی دنیا میں نہیں آئے ہیں. اور خط کے الفاظ سنو، سبحان اللہ. یہ شعر کمال کا ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کون لکھ رہا ہے؟ بادشاہ لکھ رہا ہے، یمن کا بادشاہ لکھ رہا ہے. کس کے نام لکھ رہا ہے؟ اس ذات کے نام لکھ رہا ہے جو ابھی دنیا
میں بظاہر تشریف نہیں لائے، سنو خط کیا ہے، وہ کیا لکھتا ہے، تبا اول حمیر بن وردہ کی طرف سے دو جہاں کے رب کے رسول سب سے آخری نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ خط اللہ کی امانت ہے، جس کو ملے وہ اس کے مالک تک پہنچا دے۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر اور قرآن مجید پر ایمان لاتا ہوں، آپ کے دین اور سنت کو اپناتا ہوں، آپ کے اور ہر چیز کے رب پر ایمان لاتا ہوں، اور جو شریعت آپ لائیں گے اسے بھی قبول کرتا ہوں۔ اگر میں آپ کی صحبت پانے کا شرف حاصل کر گیا، مجھے مل گیا، تو یہ مجھ پر رب کا انعام ہوگا، اور اگر مجھے آپ کی صحبت پر شرف نہ ملے تو آپ مجھے قیامت کے دن بھولیے گا نہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیسی محبت ہے اس بادشاہ کے دل میں جو آنے والے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لکھ رہا ہے، حضور اگر ملاقات نہ ہو تو اپنے اس غلام کو بھولیے گا نہیں۔ وہ لکھتے ہیں میں آپ کا فرما بردار امتی ہوں، اور آپ کی تشریف آوری سے قبل ہی آپ کی پیروی کرنے والا ہوں، میں آپ اور آپ کے والد ابراہیم کے دین پر ہوں۔ اللہ اکبر، یہ خط تبا نے لکھا، اس پر سنہری مہر لگائی، اور اس مہر پر یہ عبارت موجود تھی، للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ، یعنی پہلے اور بعد وہ اللہ ہی کا ہے، اور اس دن ایمان والے اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے۔ پھر جن عالم صاحب نے تبا کی اصلاح کی تھی نا، مکے میں بتایا تھا کہ کعبے کے بارے میں برا خیال مت لانا، انہوں نے اسی عالم کو وہ خط دیا، کہا دیکھو اگر آپ کی میرے آقا علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے تو یہ خط آپ انہیں دے دینا، اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کی دنیا سے جانے کا وقت ہے، نبی یہ بات نہیں آئے، اپنے بیٹے کو یہ خط دینا، اپنی اولاد کو یہ خط دینا، اور اس کو بھی یہ وصیت کرنا کہ وہ اپنی اولاد کو خط دے تاکہ یہ نسل در نسل خط امانت رہے۔ اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے آئے تو اب وہاں پر انہیں خط دیا جائے۔ تبا آگے چلا گیا، اپنے شہر غلسان گیا، وہاں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس عاشق نے اپنے حصے کا کام کیا، 400 گھر بنائے مدینے میں، 400 علماء کو آباد کیا، نبی پاک کے نام پہ خط لکھا، اور سنو ایک گھر بھی بنایا کہ یہ گھر نبی پاک علیہ السلام کا ہے، یہ آقا علیہ السلام کا گھر ہے، یہ گھر بھی میری طرف سے انہیں تحفے میں دینا۔ اب یہ بادشاہ تو چلا گیا، یہ خط آگے بڑھتا رہا، زمانہ بدلتا رہا، صدیاں گزرتی رہیں۔ آفٹر 1000 years، 1000 سال کے بعد وہ دن آیا جسے آج بھی دنیا بھر کے لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کا دن تھا، صبح صادق کا وقت تھا، کونین کے والی جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور نبی پاک جب آئے تو نور کی کرنیں ہیں۔ مکے کی گلیوں میں میرے آقا علیہ السلام نے بچپن گزارا، 53 سال میرے آقا علیہ السلام نے مکہ پاک میں گزارے۔ اب یہ خبر مدینہ منورہ میں پہنچ گئی کہ وہ شخصیت جن کے بارے میں ہم برسوں سے انتظار کر رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد ہمیں بتاتے گئے ہیں، ان کا خط بھی ہمارے پاس پڑا ہے، وہ مکے میں آ گئے ہیں، آخری نبی علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں۔ اب مدینے والوں نے میٹنگ کی اور انہوں نے کہا، انصار صحابہ نے انہوں نے کیا کہا کہ ایسا کرو کہ اب ہمیں، اچھا انہی انصار صحابہ میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی تھے، وہ مکے سے ہجرت کر کے یہاں آئے تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ ایک با اعتماد شخصیت کے ساتھ یہ خط وہاں بھیجتے ہیں جو تبا حمیری نے دیا ہوا ہے، اور نبی پاک کو پہنچایا جائے۔ اچھا ایک اور مزے کی بات بتاؤں، یہ جو انصاری صحابہ تھے نا جنہوں نے نبی پاک کا مکے میں ویلکم کیا، پھر پیارے آقا مدینے چلے گئے، یہ سارے کے سارے ان 400 علماء کی اولاد سے تھے۔ میں نے تو شروع میں بات کہی تھی کہ مدینہ آباد کرنے کا کیا نظام بنایا گیا تھا کہ مدینہ آباد ہو، محبوب کے خدمتگار پہلے سے تیار ہو جائیں۔ اللہ اکبر، یہ 400 علماء کی اولاد وہاں موجود ہے، اور اب طے ہوا کہ کسی کو مکے بھیجا جائے۔ اب کیا ہوا کہ وہاں پر ابو لیلہ انصاری رضی اللہ عنہ، یہ صحابی ہیں، ان کو خط دیا گیا کہ آپ جائیے۔ اس وقت صحابی نہیں تھے لیکن نبی پاک علیہ السلام سے پہلی بار انٹریکشن تھا، ان کو کہا مکے جائیں اور جا کر خط دیں۔ ابھی جب مکہ پاک پہنچے تو نبی پاک علیہ السلام کو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، پہچانتے تو نہیں تھے کون ہے نبی پاک علیہ السلام، تو قبیلہ بنو سلیم میں پہنچے، وہاں پیارے آقا علیہ السلام جلوہ فرما ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ کچھ بات کرتے سرور کائنات نے کہا انت ابو لیلہ، تم ابو لیلہ، امیزنگ، مطلب کہتے ہیں یہ کیا ہوا، میں نے کچھ بھی نہیں کہا، میرا نام بتا دیا، جی نام میرا نام ابو لیلہ ہے۔ نبی پاک نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا وَمَعَكَ كِتَابُ تُبَّعِ الْأَوَّلِ، تمہارے پاس ہی تبع اول کا خط ہے۔
آئے ہائے بریلی کے داغدار لکھتے ہیں نا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، آقا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، تمہارے پاس ہی میرا خط ہے، تم اول حمیری نے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو لیلہ انصاری کہتے ہیں میں نے وہ خط نبی پاک کے پاس پیش کر دیا، سرور کائنات علیہ السلام نے یہ خط لیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیا، اے ابو بکر خط پڑھو، صحابہ کی محفل جمی ہے اور اب اس عاشق رسول کا خط پڑھ کر سنایا جا رہا ہے جس نے دیوانہ وار نبی پاک کو پیغام 1000 سال پہلے دیا ہے۔ سنو سنو، جب نبی پاک نے خط سنا تو کیا جملے ارشاد فرمائے، طبا اول کی اس قسمت پر ہماری جانیں قربان۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں مرحبا بالاخ الصالح، یعنی نیک بھائی کو خوش آمدید، نیک بھائی کو خوش آمدید، نیک بھائی کو خوش آمدید۔ آقا نے 3 بار طبا حمیری کے بارے میں یہ فرمایا، اس کے بعد آپ نے ابو لیلہ انصاری کو مدینے لوٹ جانے کا حکم دیا۔ اب جب مدینے پہنچے لوگوں کو بتایا میں مل کر آیا ہوں، اس سے مل کر آیا ہوں جس کا انتظار تھا 1000 سال سے، جن کی ہم راہیں تک رہے ہیں، ہمارے آبا و اجداد جن کی یاد میں زندگی گزار گئے۔ میں تو خط دینے گیا اس سے پہلے کہ میں بتاتا، ارے وہ تو غیب کی خبریں دینے والے ہیں، میرا نام بھی انہوں نے بتایا، مجھے یہ بھی بتایا کہ خط تمہارے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ اب مدینے والوں نے ابو لیلہ انصاری کو انعام و اکرام سے نوازا کہ کتنی خوبصورت خبر لائے ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب وہ دن آتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام مکے سے مدینے پہنچتے ہیں، یہ وہی صحابہ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں، انصاری لوگ ہیں جو نبی پاک کا صدیوں سے انتظار کر رہے تھے، سبحان اللہ۔ جب مدینہ منورہ میں میرے آقا کا داخلہ ہوتا ہے تو کیا استقبال ہوتا ہے۔ آج بھی سیرت کی کتابیں پڑھیں، ان بچوں نے کس طرح میرے آقا کا خوبصورت انداز میں استقبال کیا۔ اللہ آپ کو اور مجھے بار بار مسجد قباء کی حاضری عطا فرمائے، مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے۔ بالکل قباء کے سامنے آج بھی ایک مقام موجود ہے جہاں طلع البدر علینا کے نغمے گنگنا کر ان بچیوں نے اور مدینے والوں نے استقبال کیا تھا۔ آج بھی وہ مقام جی سمجھی یادگار کے طور پر موجود ہے۔ اب یہ استقبال ہوتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے حضور میرے گھر آئیں، حضور مجھے مہمان میرے بنے، مجھے خدمت کا موقع دیں۔ بہت عرصہ ہو گیا راہیں تکتے ہوئے، ہر صحابی رسول یہ چاہ رہا ہے، مگر نبی پاک کا حکم کیا تھا کہ میری جو اونٹنی ہے یہ اللہ کے حکم سے جہاں رکے گی وہیں میرا قیام ہوگا۔ سنو سنو، آج ہم کہتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میزبان رسول ہیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ کون ہیں؟ یہ اسی عالم دین کی اولاد ہیں جن کو طبا نے خط دیا تھا اور ایک مکان بھی دیا تھا۔ یہ نسل در نسل چلتا ہوا آیا اور نبی پاک کی اونٹنی جس مکان پر جا کر رکی، دراصل یہ مکان بھی خود نبی پاک ہی کا تھا۔ طبا نے یہ مکان ہی نبی پاک کے لیے بنایا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو سبحان اللہ، گویا حضرت ابو ایوب انصاری مہمان ہیں اور نبی پاک خود میزبان ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا میرا۔ کیا بات ہے میرے آقا کی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ عجب داستان ہے، یہ عشق کا ایسا واقعہ ہے کہ جب بھی سنے ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ میرے آقا کی شان دیکھو، استقبال کا انداز دیکھو، اور پھر آقا سے محبت کب سے جاری ہے اور انشاءاللہ یہ محبت بڑھتی رہے گی۔ اللہ کریم نبی پاک سے اور میرے آقا کے شہر مدینہ سے ہمیں سچی محبت عطا فرمائے۔